صرف حضرت عثمان ایسے خوش نصیب ہیں ان کے نکاح میں ایک بیوی دو بیٹے، یہ شرف ہو اس پوری کائنات میں حضرت عثمان کے سوا کسی کو بھی حاصل ہو۔ یہ ان کے ذوالنورین ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سبب ہے۔ مثلاً تاریخ اسلام میں دو جگہیں ایسی ہیں، آپ میری طرف ہیں، آپ میری طرف ہیں۔ تاریخ اسلام میں دو مقام ایسے ہیں کہ حضرت عثمان وہاں موجود نہیں اور میرے نبی نے موجود مانا۔ ایک بدر کا میدان اور ایک حدیبیہ کی بیعت، یہ بھی ان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اور حضرت عثمان کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان میں دو نور اکٹھے کیے ہیں، ایک سخاوت کا نور اور ایک شہادت کا نور۔ دو نور اللہ نے ان کے وجود میں جمع کر دیے، اکٹھے کر دیے۔ سخاوت کا تو دشمن بھی انکار بیر روما کی خریداری ہو، مجھے بار بار مہاجرین کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ ہندوستان سے جو مہاجر بنے کہ بڑی مدت گزر گئی، لوگوں کے زخم پھر تازہ کرنا۔ کیا لائے تھے ہندوستان سے مہاجر؟ دکانیں اٹھا کے لائے تھے، مال اٹھا کے لائے تھے۔ یہ جو مکے سے مہاجر بن کے مدینے گئے، یہ کوئی جائیدادیں لے کر گئے تھے؟ ان کے پاس دولت ہو، مال ہو، تجارت ہو، وہ دکانیں اور تجارت انہوں نے شفٹ کی تھی مدینے میں؟ ناداری ہے، بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس وقت میں جب میرے آقا مسجد
نبوی میں یہ اپیل کرتے ہیں کہ بیر روما ایک یہودی کے کنٹرول میں ہے، وہ پانی بیچتا ہے، مسلمانوں کو نہیں دیتا، سارے مل کے چندہ اکٹھا کرو، اس میں پیسے ڈالو تاکہ اس کا آدھا حصہ ہم خرید لیں اور ہمارے لیے پانی کا مسئلہ نہ بنے۔ مدینے میں جو آدمی اس میں حصہ لے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان اکیلے اٹھ کھڑے، یا رسول اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے؟ فرمایا ہاں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے لگے پھر کسی سے چندہ نہ مانگیے، اکیلا عثمان بیر روما کا نصف حصہ خرید کے وقف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بنو امیہ میں سے تھا۔ عثمان ہاشمی ہے کہ بنو امیہ ہے؟ تم کہتے ہو بنو امیہ کی کیا خدمات ہیں، بنو امیہ نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ جب میرا نبی چندے کی اپیل کر رہا ہے تو وہ ہاشمی نہیں تھے؟ بولا پھر کوئی ہاشمی؟ بنو امیہ کا فرد بولا نا۔ آدھا حصہ جب خرید کے دے دیا تو ایک دن پانی کی باری مسلمانوں کی، ایک دن یہودی کی۔ جس دن مسلمانوں کی باری ہے مدینے میں اعلان ہو گیا ہے بغیر تفریق مذہب اور مسلک کے جو چاہے مفت میں پانی لے جائے، کوئی یہودی ہو کوئی پانی کی قیمت نہیں۔ سارے لوگ مفت پانی بھر لیتے، دوسرے دن یہودی بکیاں مارتا رہتا۔ آخر وہ تنگ آیا، میرے آقا کی خدمت میں آیا، میرے حصے والے دن تے آندہ کوئی نہیں، یہ بھی تسی لے۔ میرے نبی نے پھر اپیل کی باقی کا نصف حصہ خرید کے وقف کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس وقت بھی پھر بنو امیہ کا فرد عثمان کھڑا ہوا تھا، میں خرید کے۔ تو یہ سخاوت کا نور حضرت عثمان میں موجود۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، اسلام پھیلنے لگا، لوگ زیادہ ہونے لگے۔ آپ نے اپیل فرمائی یہ قریب کا جو پلاٹ ہے یہ خرید کے مسجد نبوی کے لیے، اس کی توسیع کے لیے وقف کرے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون تھا؟ یوں ہی فضیلتوں کے جال بنتے پھرتے ہو، مصنوعی یوں ہی جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، اور جب کہانیاں بیان کرتے ہو تو عقل کو اندھیری کوٹھڑی میں رکھ کے آ جاتے ہو۔ سننے والے بھی اپنی عقل اندھیری کوٹھڑی میں جا کے روشن کر دیتے ہیں کہ فلاں بیت اللہ میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھنے لگ گیا۔ ابھی میرے نبی کو نبوت نہیں ملی، ابھی قرآن اترا نہیں۔ نبوت ملنے سے 8 سال پہلے وہ پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھنے لگ گئے۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، کسی نے نہیں پوچھا کہ قرآن تو اترا نہیں تھا، ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی؟ یہ جب قرآن کی پہلی آیتیں اتری تھی تو جبریل میرے نبی سے کہتا تھا اقرا، پڑھیے، تو میرے نبی جواب میں کیا کہتے تھے؟ ایمان بیکاری۔ میرا نبی نبوت کے ملتے وقت کہتا ہے میں پڑھ نہیں سکتا، تم کہانیاں جوڑتے پھرتے ہو کہ 10 سال 8 سال پہلے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ یہ مصنوعی فضیلتیں، ماں نہ بیکاری، میں پڑھا
سمجھ دے اور تمہیں اللہ قرآن کی سمجھ دے دے. اللہ کرے تم قرآن کی طرف پلٹو. ما کنت تدری مل کتابو. میرے پیارے پیغمبر آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ ہوتے تو نہیں. حضرت علی 8 سال پہلے پڑھتے ہوئے آئے اور میرے آقا کو قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتابو. آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے. یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم نے آپ پر اتارا ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. پھر میں نے ایک حدیث پڑھ دی. وہ کہتے ہیں اقرا. یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ مانا بیکاری. مانا بیکاری. میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. میں نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. 3 مرتبہ کے بعد جبریل کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کا نام لے کر پڑھیے جو گندے پانی کے قطرے کے نقشہ انسان بنا دیا کرتا ہے. اس کا نام لے کر پڑھیے. تو انہوں نے سب مصنوعی جالیں بنائی, کیپسول بھرے, لوگوں کو فضیلتیں سنائی مصنوعی. پھر ایک سانپ آ گیا بیت اللہ میں. ایک دن کے بچے نے اس کے جبڑوں کو پکڑا اور چین کے رکھا. لوگوں نے کہا سبحان اللہ. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا حدیث میں اس کا ذکر نہ زبان زدے عام. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھ رہا ہو. کیا کریں, کدھر کریں. قرآن پاک ایک جگہ پہ کہتا ہے ہم نے جب انسان کو پیدا کیا, تمہیں جب ہم نے پیدا کیا, لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتے. قرآن کہتا ہے کچھ نہیں جانتے. جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کچھ نہیں جانتے تھے. پھر ہم نے تمہیں یہ پڑھنا لکھنا سکھا دیا. تم بیان کرتے ہو مصنوعی فضیلتیں اور تبرہ کرتے ہو صحابہ پر. اور یہاں یہ جو اصل فضیلتیں ہیں, میرا نبی چندے کی اپیل کرتا ہے, بار بار کون اٹھتا ہے؟ میں لے کے دوں گا. وہ مسجد نبوی کی جو جگہ حضرت عثمان نے خرید کے وقف کی اور مسجد نبوی میں توسیع کے لیے شامل ہوئی, اس زمین پر جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے حضرت عثمان کو ثواب ملتا رہے. اور غزوہ تبوک ہوا, اس دن تو حضرت عثمان نے ہاتھ بھی کرے. میرے نبی پریشان ہیں. طویل سفر ہے, صحرا کا سفر ہے, سواریوں کا فقدان ہے, کھجوریں پکی ہوئی ہیں, پیشہ ور فوج سے 2-2 ہاتھ کرنے ہیں, راستے میں کھانے پینے زیادہ راہ کے لیے کوئی چیز نہیں. میرے نبی چندے کی اپیل کرنے ہیں. راستے کے لیے جو کھجوریں کام آئیں گی, رقم لیں گے, کوئی چیز خریدیں گے, کوئی سواریاں. میرے نبی چندے کی اپیل کرتی ہیں اور سب سے پہلے بنو امیہ کا فرد عثمان کھڑا ہوتا ہے. 100 اونٹ تمام ساز و سامان میں دوں گا. کہنا آسان ہے, 100 اونٹ تمام ساز و سامان میں دوں. میرے نبی نے اپیل جاری رکھی. ضرورت زیادہ تھی اور تو پھر عثمان 100 اونٹ اور میں دوں گا تمام ساز و سامان. میرے نبی نے پھر چندے کی اپیل جاری رکھی. عثمان پھر کھڑے ہو گئے. 100 اونٹ میں دوں گا تمام ساز و سامان. ایک روایت میں
غزوہ تبوک ہے، اس میں حضرت عثمان اشرفیاں بھی دے رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا یہی رہنے دیں، اشرفیاں بھی دے رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ بھی، اس کا ساز و سامان بھی، غذائیں بھی، بڑا تعاون ہے، بڑی ہمت ہے، لیکن خدا گواہ ہے غزوہ تبوک کے چندے کے موقع پہ جو رویہ اور جو ایثار صدیق اکبر کا ہے، میں یہ جانتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر و احد میں ان کے کارنامے، خندق میں ان کا کارنامہ، خندق میں ان کا کارنامہ، اس سے انکار ممکن نہیں، اس سے انکار ممکن نہیں۔ خیبر میں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ حضرت علی کی بڑی فضیلت، ہم اہل سنت اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح حضرت ابوبکر کا احترام ہے، کوئی فرق نہیں ہے، احترام کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص یا تنقید ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ ہم ان کے فضائل کی عظمت کی بات، میری بات کو غور سے سننا ہے، آپ غور سے سننا ہے، آپ جال بنتے رہتے ہو اور ان پر تبرے کرتے رہتے ہو۔ حضرت علی کی شجاعت سے، دلیری سے، جنگوں میں کفار سے مقابلہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خدا گواہ ہے اسلام کی اشاعت کے لیے جو مالی ایثار ہے اور مال خرچ کرنا ہے، اس میں عثمان اور ابوبکر کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب۔ حضرت علی نے کہاں مال خرچ کیا؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ علی نے مال خرچ کیا ہو، کیوں نہیں کیا؟ اس پوزیشن میں نہیں، مالی لحاظ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں، ان کے پاس مال ہوتا تو وہ خرچ ضرور کرتے، وہ مالی پوزیشن ان کی مستحکم نہیں، مال خرچ نہیں کیا کسی مقام پر، اور انہوں نے 800 اونٹ بما ساز و سامان اور 1000 دینار میرے نبی کی جھولی میں آ کے ڈالے، اور انہوں نے آدھے گھر کا مال اور انہوں نے پورے گھر کا مال۔ گالیاں نکالنی آسان، فدق کو سامنے رکھ کے گالیاں نکالتے کہ بی بی فدق مانگنے کے لیے گئی تھی اور وہاں اپنے حق پر بی بی نے دلائل دیے تھے تاکہ یہ میرے دلائل کو نہ مانے تو کافر ہو جائے، میرے دلائل کو نہ مانے تو فاجر ہو جائے۔ بی بی نے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے دلائل دیے تھے۔ بندیالوی کہتا ہے کہ بی بی نے، میری بات اگر پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گئی، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی۔ بی بی نے حضرت صدیق اکبر کے دربار میں اپنے حق کا مطالبہ کر کے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ابو بکر خلیفہ برحق ہے۔ نعرہ تکبیر! ورنہ کیوں گئی؟ حق حضرت علی کا تھا، اس نے غصب کر رکھا تھا، تو فدق پہلے مانگنا چاہیے تھا کہ خلافت پہلے مانگنی چاہیے تھا؟ دلائل تو خلافت پہ دینے چاہیے تھے،
کا خطبہ من تم تو مولا ہو فعلی مولا، یہ دلیل دینی چاہیے تھی۔ بدر احد میں حضرت علی کی بہادری، یہ دلیل دینی چاہیے تھی۔ نبی پاک نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے، یہ دلیل دینی چاہیے تھی۔ فاطمہ کو دلیلیں دینی چاہیے تھی، لیکن فاطمہ خلافت کی بات نہیں کرتی، صدق کی بات کرتی ہے۔ تو فاطمہ نے ابو بکر کو خلیفہ مانا نا، صدق میرے نبی کی ملکیت نہیں تھی نا، اس کی آمدن، صدق کی آمدن اہل بیت رسول میں خرچ ہوتی تھی، بیویوں پر، حضرت علی کے گھرانے پر، حضرت عباس کے گھرانے پر، یہ جو گھرانہ تھا ہاشمیوں کا، اس کی آمدن خرچ ہوتی تھی، ملکیت نہیں تھی، وراثت نہیں تھی۔ خدا گواہ ہے، فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دونوں مسلک کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور میں کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں، میں ایسا خطیب نہیں ہوں جو سچی بات کر کے آگے بڑھ جاؤں، کل کوئی میرا گریبان پکڑ لے، نہیں، کل کوئی عدالت میں بھی چیلنج کرے تو وہاں بھی حاضر ہوں۔ فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم انبیاء کی جماعت نہ کسی کا وارث بنتے ہیں، نہ کسی کو وراثت وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، صاف روایت موجود ہے ہماری کتابوں میں بھی، فریق مخالف کی کتاب، ملکیت نہیں ہے کہ وہ وراثت میں تقسیم ہو۔ یہاں پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، اگر یہ ملکیت ہے، اگر یہ وراثت ہے، اگر یہ وراثت تقسیم ہونی ہے، تو پھر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، خدا لگتی بات کہیے، وراثت میں صرف بیٹی حقدار ہوتی ہے، بیویاں نہیں ہوتی؟ یہ قرآن نے سورۃ نساء میں جو حصے مقرر کیے ہیں ان میں بیویوں کا حصہ کوئی نہیں، ہوتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ حق صرف فاطمہ کا تھا، عائشہ کا نہیں تھا، تو حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، عائشہ کو دے دیا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو دے دیا، انہیں دے دیا، پھر آپ کہتے اپنی دھیاں نو دے چھڑیا نے، سیدہ سے ظلم کیے، انہیں بھی تو نہیں دیا، اور حضرت فاطمہ گئی تو انہیں بھی بابا کی حدیث سنائی، تم نے پتہ نہیں کیا دربار لگا ہوا ہے، فاطمہ کھڑی ہیں، دھوپ ہے، دھوپ میں کھڑی ہیں، انا للہ، تمہیں یار خوف خدا کوئی نہیں؟ یہ جتنے لوگ آج بیٹھے ہو 15 صدیاں پیچھے آ گئے، خیر القرون کرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے ساتھ والا ساتھ والا ساتھ والا، ہم بہت برا گئے۔ جب وہ زمانہ تھا، وہ کون سا زمانہ تھا؟ خیر القرون نے، ہم تو بہت پیچھے آ گئے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، آج اگر سیدہ فاطمہ کو وقت کا حکمران ہائی کورٹ کے باہر دھوپ میں کھڑا کر دے، الیاذ باللہ، تمہارا کیا رد عمل؟ بولو کیا رد عمل ہوگا تمہارا؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ گھروں میں دبک کے بیٹھ جاؤ گے کہ کھڑی رہے میرے نبی کی بیٹی؟ کوئی غیرت مند مسلمان اس کو برداشت نہیں کرتا، اور جس زمانے کی تم بات کرتے ہو اس وقت میرے نبی کے چچا عباس موجود ہیں، عباس کے بیٹے موجود ہیں، حضرت جعفر کے بیٹے موجود ہیں، حضرت عقیل موجود ہیں، حضرت عقیل کے بیٹے موجود ہیں، خود بدر احد کا غازی علی موجود ہے، اور فاطمہ کہاں کھڑی ہے؟ میں نے کہا سنتے جاؤ، عقل کو اندھیری کوٹری میں رکھے، عقل سے کام نہیں لینا۔ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، ذرا میرے جملے کو غور سے سننا ہے، لطیفہ وہ ہوتا ہے جو بندہ جلدی سمجھ جائے،
ایک سیکنڈ کے بعد بھی سمجھ آیا تو مزہ نہیں آتا. ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرتے کرتے کہنے لگے حضرت حسین پر اتنا ظلم ہوا کہ حضرت حسین کا گھوڑا جو تھا وہ ساری رات دھوپ میں کھڑا تھا. ساری رات دھوپ میں کھڑا رہا. بڑا ظلم ہوا کہ ساری رات دھوپ میں کھڑا تھا. عقل کو اندھیری کوٹھری میں رکھ کے آتے ہو. خاتون جنت کھجوریں مانگنے کے انا للہ. تم نے خانوادہ علی کی کیا تصویر پیش کی, کیا تصویر پیش کی ہے تم نے خانوادہ علی. عدالتوں اور خامن آپ کی اہلیہ کو اگر کبھی عدالت میں پیش ہونا پڑے, کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اللہ کسی پر نوبت نہ لائے, امین ذرا اولیاء کیجیے تھوڑے خیال میں پیش ہوں. اللہ وہاں کسی کی پیشی کسی خاتون کی نہ کرے. لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ مثلا کوئی زمین جائیداد نام لگوانی ہے یا قربانی ہے تو مجبوراً پیش ہونا پڑتا ہے. تو آپ اپنی اہلیہ کو اکیلے بھیج دیا کرتے کہ جا تو عدالت ہے, میں گھر بیٹھا ہوں. کیا تصویر پیش کی ہے تم نے حضرت علی. میری یہ بات نوٹ کریں. میری پہلی دلیل کیا تھی, انہوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو برحق سمجھا تبھی گئے. میری دوسری دلیل کیا تھی کہ صرف بیٹی وارث نہیں ہوتی, بیویاں بھی. دوسری میری تیسری دلیل بڑی مضبوط ہے, پسند آ جائے کہنا بندیال میں اچھی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 34 ہجری میں خلافت پر فائز ہوئے. حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد وہ خلیفہ بنے. اب تصرف ان کا ہے, اختیار ان کا ہے, اقتدار ان کا ہے, حکم ان کا چلتا ہے, پولیس ان کے زیر کنٹرول ہے, فوج ان کے زیر نگرانی ہے, صوبوں کے گورنر ان کے, کوئی روک ٹوک ڈر خوف نہیں ہے. وہ ڈرانے والے تینوں چلے گئے, وہ تینوں چلے گئے. اب حضرت علی تنہا مختار ہے, جو چاہیں کریں, جو فیصلہ کریں. بندیال بھی پوچھنا چاہتا ہے کہ جو حق فاطمہ کا ابو بکر نے غصب کیا تھا, حضرت علی نے خلافت پر فائز ہونے کے بعد وہ فتح کا باغ فاطمہ کے وارثوں کو لوٹایا. لوٹانا چاہیے تھا کہ نہیں لوٹانا چاہیے؟ چاہیے. تبدیلی تو آنی چاہیے. وہ جو حق غصب انہوں نے کیا ہے میں لوٹاؤں, نہیں لوٹایا. شرح نہج البلاغت پہ ایک حوالہ پڑا, حضرت علی کو کہا گیا کہ وہ فتح کا حق فاطمہ کے وارثوں کو لوٹا دیجیے. حضرت علی نے فرمایا جو فیصلہ ابو بکر نے کیا تھا علی بھی اسی پر قائم ہے. میں اس فیصلے کو رد نہیں کروں, نہیں لوٹایا. فتح کو سامنے رکھ کے اور سیدہ کو سامنے رکھ کے اور اس کو ڈھال بنا کے تبرہ کس پہ کر رہے ہیں؟ پھر وہی کہوں گا, عقل اندھیری کوٹری میں رکھ کے کہیں چلے جاتے ہیں. تبرہ کس پہ کر رہے ہو جو آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ اس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں, اس پر دلیل بھی قائم کرنے کی ضرورت نہیں. جو میرے نبی کے ساتھ ہے. بریلوی مکتب فکر کے جو بانی ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی, انہوں نے فتح افریقہ میں ایک بات لکھی
کہ یہ حدیث پیش کر کے کہ قرآن کی آیت پیش کر کے کہ جس مٹی سے بندے کا خمیر بنتا ہے، شروع میں انسان کا خمیر بنانے، وجود بنانے کے لیے جو مٹی اٹھائی جاتی ہے، مرنے کے بعد بندہ اسی مٹی میں آتا ہے۔ کہاں سے؟ مثلا یہ کوئی مستند بات نہیں ہے، مثلا سرگودا سے اگر اس قبرستان سے اٹھائی گئی مٹی مرنے کے بعد مدہ ہوئی ہے، مٹی سے اٹھائی گئی کسی کی مٹی مرنے کے بعد ہوئی ہے۔ مولانا یہ بات لکھ کر آگے کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ جس پاکیزہ مٹی سے آمنہ کے لال کا وجود بنا تھا، اسی پاکیزہ مٹی سے ابو بکر و عمر کا بھی وجود بنا۔ آج بھی میرے نبی کے ساتھ کس نے سلایا؟ حضرت علی نے۔ انہیں روضہ رسول میں کس نے سلایا؟ حضرت علی۔ ورنہ حضرت علی تلوار نکالتے، آڑے آ جاتے۔ حضرت ابوبکر حضرت علی کی اندر ہو گئی کسی بات پہ، حضرت علی ناراض ہو گئی، حضرت علی نے جو پاؤں مدینے کی زمین پہ مارا، زمین کانپنے لگ گئی۔ یہی اگر کو تیری کوٹری میں آ گیا مطلب سمجھو کہ میسج ہی کر رہے ہیں ابھی تو صاحب کو سبحان اللہ، زمین کانپنے لگ گئی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کیا اس کو بناؤ، کچھ منٹ کارو نہیں تے مدینے میں لگ گئی، مدینہ اونتے تلے ہونے لگ گئی۔ حضرت عمر نے منت کی، حضرت علی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تب زمین تھمی۔ حضرت علی نے فرمایا ہوں پتہ لگا میری قوت کا، تو قرآن کی آیت اتری اذا زلزلت الارض، یہ اس کا شان نزول ہے۔ وہ جو غصہ تھا اور پاؤں مارا، زمین کانپنے لگ گئی، اور وہ جو تلوار چلی مرد پر اور مرد کو کاٹتی ہوئی زمین کے نیچے، میکائیل اسرافیل سے نہ رکی، اور رب نے جبریل کو کہا کہ روک جا کے، ورنہ جس پیر دے اوپر زمین کھلوتی ہے یہ اسلو بھی لیندہ ہی، تو زمین تو کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ پھر جبریل آئے، انہوں نے اس تلوار کو روکا، اور تو کچھ نہ ہوا، ان کا تھوڑا سا نقصان لوگے پر کر دیا۔ وہ تلوار جو زمین کو چیرتی ہوئی جاتی تھی، جب ابو بکر و عمر کو روضہ رسول میں سلایا جا رہا تھا، وہ تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آئی؟ آنی چاہیے تھی کہ نہیں آنی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں میں نہیں دفن ہونے دیتا ان کو، لیکن حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اس لیے کہ ان کے درمیان کوئی مخالفت نہیں تھی، محبت تھی، برادرانہ تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات تھے، بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فقہ کی تمام کتابیں اٹھاؤ، فقہ کی تمام کتابیں اٹھاؤ، پڑھو، ان میں مستقل باب موجود ہے، باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر، اٹھاؤ کرو ترجمہ، باب و قضائے علی فی ایام ابی بکر۔ اس باب میں حضرت علی کے وہ فیصلے جمع کیے گئے ہیں جو انہوں نے ابو بکر کی خلافت میں کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس رہے، قاضی القضاء، فیصلے کیا کرتے تھے ان کی حکومت میں۔ لیکن لگتا کچھ ایسے ہے کہ کچھ نادیدنی کام ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ملک میں شیعہ سنی فساد کرانے کے چکر لگتا ہے خواب، اس لیے کہ لوگوں کی ساری توجہ اس طرف چلی جائے اور ہم جو کچھ کرتے رہیں اس کی طرف توجہ،
شاید یہ بھی بجاؤ، شاید اوپر سے کوئی طاقتیں ہوں، ہاں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں لڑاؤ، کمزور کرو، خون ریزی ہو۔ اسی لیے دیکھیں یار، دیکھیں ابو بکر جیسی ہستی کو بھری مجلس میں کافر کہنا، اس ملک جہاں 95% سنی بستا ہے، تو سنی تو بکھریں گے، کچھ اس میں گرم مزاج بھی ہوتے، مزاج اللہ نے الگ الگ رکھے ہوئے بکھرے۔ یہ تو شکر کرو اتنا کچھ کہنے کے باوجود لوگوں نے خیال کیا ملک کا، ایام کا، مہینے کا، حالات کا۔ اہل سنت کو دعائیں دو، انہیں کنٹرول کیا اپنے آپ پر۔ اللہ کرے ہمارا ملک اس سے محفوظ رہے گا۔ ہم میں سے ہر بندے نے یہ کردار ادا کرا۔ فرقہ واریت تب پھیلتی ہے جب صحابہ میں سے کسی صحابی پر تنقید کی جائے یا خاندان علی میں سے کسی فرد پہ تنقید کی جائے۔ حضرت علی پہ تنقید ہو، حضرت فاطمہ پہ ہو، حضرت حسن پہ ہو، حضرت حسین پہ ہو، تو پھر فرقہ واریت تو پھیلے گی، پھر فساد تو ہوگا۔ کس طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین پر تنقید کرنے سے فساد کا خطرہ ہے، اسی طرح صحابہ پر تنقید کرنے سے بھی فساد کا خطرہ ہے۔ لہذا قانون بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے۔ صحابہ کرام یا حضرت علی کا خاندان، ان میں سے کسی پر تنقید کرنا، اس کے لیے 3 سال 10 سال یہ کوئی سزا نہیں، ایسی سزا تجویز کی جائے کہ کوئی بندہ اس کا تصور ہو نہ کر سکے۔ نہ حضرت علی کے متعلق کوئی برا جملہ بول سکے، نہ حضرت فاطمہ کے متعلق کوئی برا جملہ کہہ سکے، نہ حسنین کریمین کے متعلق برا۔ ہاں حضرت علی کی تعریف کرو، حضرت فاطمہ کی تعریف کرو، حسنین کریمین کی تعریف کرو، کربلا کا واقعہ بیان کرو کہ ماتم جائز ہے، کرو، تمہیں حق پہنچتا ہے۔ اپنی 4 دیواری کے اندر بیان کرو کہ کالے کپڑے پہنو، 4 پائیں الٹ کر لو، ماتم کرو، بیان کرو، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن صحابہ پر تبرہ نہیں، یہ دل آزاری ہے، یہ دوسروں کی دل آزاری ہے، اور تبرہ بھی ان پر۔ حضرت عمر کہتی ہیں کہ جب نبی پاک نے تبوک کے موقع پہ جزا مانگا تو مجھے پتا تھا کہ آج کل میری مالی حالت ذرا ٹھیک ہے، اور حضرت ابو بکر کی مالی حالت کتنی پتلی ہے۔ دوستوں کا پتہ ہوتا ہے، تاجروں کا پتہ ہوتا ہے کہ آج کل حالات کیسے۔ انہیں پتا تھا ابو بکر کی حالت آج کل چنگی نہیں، میری حالت اچھی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ہر معاملے میں ابو بکر پہلا نمبر لے جاتا ہے، آج دیکھتا نا کس طرح پہلا نمبر لیتا ہے۔ میں گھر آیا، سامان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، ایک آمنہ کے لال کی خدمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال تھا، ڈھیر لگ گیا، اتنے میں ابو بکر مال تھوڑا ہے، میں خوش ہو گیا، آج میں جیت گیا، میرا مال، میرا حجم، وزن، تعداد زیادہ ہے، ان کا حجم، مال، تعداد، قیمت تھوڑی ہے، میں خوش۔ لیکن میرے آقا نے جب سوال کیا نا، تو میرے آقا کے سوال نے مجھے پیچھے کر دیا، ابو بکر کو پھر آگے کر دیا۔ اس سوال نے، میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا عمر کتنا لائے ہو، کہ میں 10,000 کا لایا ہوں، 20,000 کا لایا ہوں، کتنا لائے ہو، نہیں پوچھا۔ میرے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔
ابو بکر نے کہا مال منگیا ہوئے یار، اور ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑ کے آئے، یا رسول اللہ جھاڑو دے کے، تن پر کاٹ کا لباس پہن کے، کانٹے کے بدن لگا کے، سب کچھ تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ تفسیر کبیر میں کہ اتنے میں جبریل آ، تو جبریل نے بھی یہی لباس پہنا۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ نیا لباس کیسا؟ کہ یا رسول اللہ ابو بکر نے یہ لباس پہنا، رب کو اتنا پسند آیا، عرش پہ اعلان کیا، سارے فرشتے ابو بکر جیسا لباس پہن کے دکھاؤ۔ سبحان سارے گھر کا مال، سارے گھر کا مال۔ اور اس روایت میں ابن راضی، امام راضی کی اس بات کو اعتماد کرنا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے ابو بکر کو کچھ کہتے ہو یار یارہ واسطے گھر لٹاندے گا نہیں، بعد میں کہتے ہیں ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے تو یہ کر دیا، ہم نے گھر لٹا دیا، یہ سارا گھر لٹا کے میرے لیے راضی بھی ہے۔ جبریل رونے، صدیق رونے لگے، یا اللہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے ہی کے لیے تو دیا تھا، سارے گھر کا مال، اس سے پہلے 40,000 درہم ہجرت کی رات، اس سے پہلے مسجد نبوی کی ابتدائی زمین خریدی گئی شروع میں، اس کی رقم، یہ سب کچھ صدیق خرچ کرتے آیا ہے، پھر اس نے عائشہ جیسی بیٹی قربان کی۔ میرا ایک کلپ، لوگ حضرت صدیق اکبر کی بات چلی نا، تو حضرت صدیق اکبر کی فضیلتوں پر بڑے کلپ کو سوشل میڈیا پہ مختلف علماء کے آئے، اس میں ایک دو کلپ میرے بھی ہیں۔ 18 بلاک کی مسجد میں تقریب میں نے کہے تھے، میرا دل کرتا ہے میں آپ پھر کروں۔ میں پھر وہی بات، دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ابو بکر بھی حضرت علی بھی، دونوں ہمارے دل کا سرور ہیں، دونوں کے پاؤں کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امت میں سے افضل شخصیت سیدنا علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی صحابی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ابو بکر تو ابو بکر، اس میں مقام میں فرق، احترام میں نہ، احترام میں نہ، عزت میں نہ، وہ برابر کرنا، مرتبے میں، مقام میں فرق ہے، بس آپ سمجھتے چلے جائیں، اللہ کرے پوری تاریخ ان جملوں میں ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ ساری زندگی میرے نبی کے گھر سے کھاتا رہا، حضرت علی کو کس نے پالا تھا؟ وہ ساری زندگی میرے نبی کے
اگر تجھے اعتبار نہیں آتا چل میرے ساتھ، ہم حضرت علی کو ڈھونڈنے نکلے، وہ ہمیں آج عراق کے ایک شہر نجف اشرف میں مل گئے، ہم ابو بکر کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ آج بھی محمد کے سینے کے ساتھ، وہ تو آج بھی میرے نبی کے ساتھ۔ فضیلتیں بیان کر، تبرک، حضرت علی کا مقام بیان کر، حضرت ابو بکر کی تنقیص میں اپنے مسلک کو بیان کرو، دوسرے کے مسلک میں تنقید میں۔ میں حضرت ابو بکر کو تمام امتوں میں سے افضل مانوں، میرا عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی، تمام امتوں میں سے افضل ترین شخصیت کس کی ہے؟ اسی لیے میں نے یہ حدیث پہلے کبھی بہت کم بیان کی ہوگی یا کی ہے کبھی، میرے آقا نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صببتہ فی صدر ابی بکر۔ سارے ملک کے سبحان اللہ، سمجھ گیا نہیں؟ جو کچھ اللہ نے، پھر میں نے کہا نا میں ذرا ذرا پہلے بات، جو کچھ اللہ نے میرے سینے کے اندر ڈالا میں نے وہی کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ ابو بکر کا جواب کل انشاءاللہ 9 محرم ہم سب کی یہ دعا ہے، آپ بھی ہمیشہ دعا کیے کہ یہ ایام ایسے ہیں محرم کے کہ تقریب کار ہو ہیں، دہشت گرد راہ کے ایجنٹ ہوں، اسرائیل کے ایجنٹ ہوں، ہمارے ملک میں وہ کام کر رہے ہوں پیسوں کے لیے، ہم میں سے ہی ہوں کلمہ پڑھنے والے ہوں، ان کے لیے یہ ایام بڑے سنہری ایام کہ کوئی فساد کرو ہم درمیان میں سے نکل جائیں گے، مسئلہ بن جائے گا شیعہ۔ اس لیے دعا کرو اللہ یہ ایام عافیت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور اگر کسی کے ذہن، کسی کا عزم، عزائم، ارادے، کسی بدبخت کے، بددینت کے، ملک دشمن، دین دشمن، اگر کسی کے ارادے ہوں فساد کرنے کے، اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملائے، انہیں تباہ و برباد کر دے۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، ہم خود اس کے متحمل نہیں ہیں۔ اس وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شیعہ سنی جس میں کوئی جھگڑا ہو، لڑائی ہو، فساد ہو، قتل و غارت ہو، ورنہ تو ایک دور گزرا ہے مسجدوں پہ حملے، نمازوں پہ حملے، جمعے پہ حملے، جلسوں پہ حملے، مجلسوں پہ حملے، ڈاکٹروں پر، پروفیسروں پر، وکیلوں پر، شخصیات پر ٹارگٹ کیا، کیسا فساد تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ کرنا۔ ہم میں سے ہر بندے کو یہ کردار ادا کرنا ہے۔ یہ سرگود ہے ہمارا شہر، ہمارا شہر، یہ بازار ہمارے، آپ تاجر ہیں، دکانیں آپ کی ہیں، اگر کوئی نقصان ہو بازار میں، کوئی دہشت گردی ہو تو اس کا نقصان ہمیں ہوگا یا سرگودا کی جو انتظامیہ ہے، ڈی سی صاحب ہیں، ایس پی صاحب ہیں، اے سی صاحب ہیں، ان کا نقصان ہوگا؟ وہ تو کوئی لاہور کا ہوگا، کوئی شہپورے کا ہوگا، کوئی اٹک کا ہوگا، وہ تو باہر سے آئے ہیں، 3 سال 2 سال رہیں گے چلے جائیں گے، ان کا تو شہر نہیں ہے، شہر تو ہمارا ہے۔ لہذا کتنا فکر انتظامیہ کو ہے کہ ملک شہر میں امن رہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں ہونا چاہیے، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم فکر کریں، ایک دوسرے پر نظر رکھیں۔ کوئی ایسا معاملہ اگر ہو بھی جائے، آپ کے محلے میں ہو،
سے قانون کام ہوتا ہے تو قانون ہاتھ میں نہ لیں، خود قانون ہاتھ میں نہ لیں، اس سے فساد ہوتا ہے، اس سے جھگڑا ہوتا ہے، اس سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ آپ انتظامیہ کے نوٹس میں، متعلقہ تھانے کے نوٹس میں، متعلقہ SHO کے نوٹس میں 15 نمبر پہ آپ کال کریں، میرا خیال ہے کوئی اور نمبر بھی انتظامیہ نے دے رکھے تو ان نمبروں پہ رابطہ کریں، خود قانون کو ہاتھ میں قطعاً نہ لیں، اس سے فساد بڑھ جاتا ہے۔ قانون کا سہارا لیں اور دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ امن سے میدان باہر۔ کل انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہمارا پروگرام ہر سال ہوتا ہے، یہ 34واں پروگرام، اس پروگرام کو 34 سال ہو گئے، 34 سال، کل 34واں پروگرام، کل مغرب کے بعد، جس میں عظمت و شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور واقعہ کربلا کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا اور یہ کیوں واقعہ پیش آیا تھا، اس پر ہمیشہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ لیکن پروگرام ہم بہت طویل نہیں کرنا چاہتے، آپ مغرب کی نماز معاویہ مسجد میں پڑھیں، یہ مہربانی آپ کریں کہ سارے کام کاج چھوڑ کے مغرب کی نماز معاویہ مسجد میں آپ کل انشاءاللہ، کل ہفتے کے دن مغرب دے دیا۔